وكواعب ترابا۔ نمبر 2، ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے روزے قبول ہو، ہمارے نیکیاں قبول ہو، تو اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوگا؟ علماء نے بیان فرمایا، سلف صالحین نے بیان فرمایا کہ علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا، نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد بھی نیکی کرتا ہے۔ عبادت کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ عبادت ختم ہونے کے بعد دوسری عبادت کرتا ہے، نیکی کے بعد نیکی، عبادت کے بعد عبادت۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ موفق ہو چکا ہے، اللہ عز و جل نے اس کو توفیق دی ہے، نیکی کے بعد بھی نیکی کر رہا ہے۔ روزے رکھے، عبادت کی، رمضان کا مہینہ گزارا اللہ کی عبادت میں، کوئی قرآن کی کثرت سے تلاوت کی، یہ نیکی ہے نا، یہ عمل ہے، عمل صالح ہے۔ روزے رکھے، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ الفطر کو نکالا، اور جن کو اللہ نے توفیق دی وہ جا کر عمرہ بھی کیے، ٹھیک ہے، عمرہ کی افطار کرایا، مال کی زکوٰۃ نکالی، عام صدقہ خیرات کیے، اللہ سے دعائیں کی، توبہ کیا، بہت ساری نیکیاں۔ اب ان کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ چیز جاری رہے گی، یہ وقتی نہیں رہے گی کہ رمضان تک کیا اس کے بعد ختم، ایسا نہیں۔ جیسے کہ بارہا ایک بات میں بڑا بتا رہا ہوں، جمعے کے خطبے میں میں نے ایک بات وہاں پر بتائی تھی مسجد بقیع میں، کیا اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا حکم ہمیں دیا ہے، یا میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے عبادت عمل صالح، اس کا تعلق مہینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق چاند سے چاند تک نہیں ہے، اس کا تعلق کسی زمانے سے کسی وقت سے نہیں ہے۔ آیت پڑھیے، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک؟ جب تک چاند نظر نہ آئے۔ نہیں، یقین کا معنی چاند ہے، الیقین کا معنی کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین یعنی پکا چاند نظر آ گیا، ایسا سمجھے، یا کسی نے ایسا سمجھایا، یا کوئی آیت ایسی ہے جس میں یہ ہے کہ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھو، کیونکہ ہماری زندگی یہ بتا رہی ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، چاند رات سے شروع کرتا ہے، چاند رات کو ختم کرتا ہے، اعمال عبادتیں شروع کرتا ہے چاند رات۔ جیسے رمضان کا چاند نظر آیا، وہ جو فجر ظہر عصر میں کوتاہی کرتا تھا، تراویح میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، دو چاند، ایک رمضان کا چاند، ایک شوال کا چاند جس کو عید کا چاند کہتے ہیں، ایک چاند سے شروع کرتا ہے عبادتیں، محنت، اطاعت، پابندی، اور دوسرے چاند تک فل ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، کتنا پاور ہے، کتنا جذبہ ہے، کس قدر عبادت کر رہا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آئے غائب۔ ایسے بھی وقت ہے نعوذ باللہ من ذلک جو عید میں میدان عید میں نظر آتے ہیں، مصلی میں نظر آتے ہیں، لیکن فجر اس دن کی، حالانکہ یہی سنت موقدہ ہے، یا جو علماء نے کہا جو یہ تو فرض عین ہے، نماز جو ہے فرض عین ہے، اس کو بھی فرض کہا ہے بعض علماء نے، اپنی جگہ مسئلہ ہے، عید کی نماز کو بھی فرض ہے۔ میں کہہ رہا ہوں فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں عید کے دن کی ظہر، عید کے دن کی عصر، عید کے دن کی مغرب، عید کے دن کی عشاء۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے روزے قبول ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری عبادت قبول ہو، کیسے قبول ہو؟ یہ کیسا عمل ہے، یہ کیسا تقویٰ ہے؟ اگر رمضان میں تھا تو کہاں چلا گیا شوال میں؟ عید کے دن کہاں چلا گیا تقویٰ؟ اگر یہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا گیا، للہ یہ عمل کیا گیا، تو میرے بھائی مجھے بتائیے، اگر اللہ کی عبادت ہم نے کی تو کیا وہ اللہ شوال کا رب نہیں ہے؟ سلف صالحین سے سوال کیا گیا، کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان ختم ہو جائے تو عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا جواب دیا معلوم ہے ان کے بارے میں؟ بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان۔ برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں یہ۔ کیا میں اور آپ برے بننا چاہتے ہیں؟ آدمی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی برا نہ سمجھے، آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھے، ہے نا؟ بیوی بچوں کے ساتھ برا رہتا ہے، باہر اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کو برا نہ سمجھیں۔ سمجھ، بعض لوگ بیوی کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، سمجھ، آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ سلف کہتے ہیں وہ لوگ جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رمضان ختم ہو جائے، چھوڑیے، رمضان ختم ہو جائے تو عبادتیں ترک کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں سلقوں اچھے نہیں ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، برے لوگ ہیں۔ لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، وہ اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، جبکہ اللہ تمام مہینوں کا رب ہے۔ اللہ صرف رمضان کا رب ہے، شوال کا رب کون ہے؟ اللہ۔ ذی القعدہ کا ذی الحجہ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ لہٰذا میرے بھائی موقع ملا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو، تو اس کے لیے ضروری علماء نے بیان کیا ہے، ذہن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
اور بھی دیگر سلف کا کہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آپ نیکی کرو گے. اب اپنا جائزہ لیں کہ رمضان کے بعد ہم نیکی کریں گے, کیا ہے ہمارا عزم, رمضان کے بعد کیسی زندگی گزارنا ہے, عبادت والی جو رمضان میں تھی یا ترک کرنی ہے. ایسے نہیں ہو میرے بھائی, اللہ سے ڈریں, اخلاص اپنے اندر پیدا کریں, تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو تو اس کے بعد بھی عمل کریں. اور ہمارے کہا حج کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی حج کے بعد پابند ہو جاتا ہے. حج کر کے آیا, اب حج قبول ہوا نہیں ہوا معلوم, اس کو نہیں معلوم. ایک پہچان اہل علم نے بیان کی ہے, کیا ہے, حج کے بعد کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. حج سے پہلے جیسے تھا اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے, پابند ہو گیا ہے, موفق ہو چکا ہے. تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کو کیا کیا ہے, قبول کر دیا ہے. ایسے تمام نماز کے قبولیت ہے, روزے کی قبولیت ہے, اور ظاہر بات ہے ہر انسان کو قبولیت کی فکر ہے, لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور عمل کو نیک کرنے کی ضرورت ہے.